ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام گرامی قدر احباب، آج 9 محرم الحرام سن 1445 ہجری کا جمعے کا دن ہے۔ محرم الحرام کے بڑے بڑے واقعات میں سے ایک بہت بڑا واقعہ وہ واقعہ کربلا ہے۔ جس نے اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس واقعے کربلا میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ بالخصوص آپ کے نواسے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر
ہم سب کی محبتوں کے محور و مرکز حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں۔ آپ کی شہادت کا واقعہ دلدوز واقعہ ہے، غمناک واقعہ ہے۔ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت کہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی گود میں کھلاتے رہے ہیں، اپنے کندھوں پر بٹھاتے رہے ہیں، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب 6 یا 7 سال کی عمر کے تھے تو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اور سن 61 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کو یا آپ کی 6-7 سالہ زندگی کا علم ہے یا پھر آپ کے واقعہ شہادت کا علم ہے، بیچ کی آپ کی جو نصف صدی پر مشتمل زندگی ہے اس کے بارے میں نہ کوئی ہمیں بتاتا ہے نہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کیسے گزاری، آپ کا طرز زندگی کیا ہے۔ اور ہم جان بوجھ کر کے بھی وہ پتہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کیسے گزاری تھی تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اس عمل سے بچنے کے لیے یا ہم نے 6-7 سال پر مشتمل زندگی یا پھر واقعہ شہادت، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے کہ آپ کا ایک واقعہ تو یاد ہو اور زندگی کے 55 سالوں کا ہمیں علم نہ ہو۔ یہ تو بے وفائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا طرز زندگی کیا تھا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ دور حکومت میں آپ کی زندگی کیسی تھی جبکہ آپ جوان ہو چکے تھے؟ اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں 12 سالہ دور میں آپ کے خوبصورت کارنامے کیا کیا تھے؟ اس کے بعد اپنے بابا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 سالہ دور میں آپ نے کیا کارنامے سر انجام دیے؟
اس کے بعد پھر 6 مہینوں پر ایک دور مشتمل تھا جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اپنے بھائی کے اس دور میں حضرت حسین کیسے تھے؟ پھر اس کے بعد کاتب قرآن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 19 سالہ دور میں آپ کی زندگی کیسے تھی کسی کو نہیں پتا، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. لیکن جو ہم جاننا چاہتے ہیں، اگر اسی میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرکھا جائے اور تولا جائے تو آپ کی شان شانوں میں اعلیٰ ہے، آپ کا مقام مقاموں میں اعلیٰ ہے، آپ کے ایسے فضائل ہیں کہ ان فضائل میں آپ کے ساتھ دوسرا کوئی شامل نہیں. امام علی مقام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے کہ آپ کی بات چل پڑی ہے، ابھی آئے نہیں ہیں. حضرت ام الفضل یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، اہلیہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں. یہ ایک دن ہانپتی کانپتی ڈری ہوئی سہمی ہوئی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، پریشانی کی حالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چچی جان کیا ہوا؟ تو حضرت ام الفضل کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، میں ڈری ہوئی ہوں، وہ میں بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا خواب بیان کرو، بتلاؤ مجھے خواب کیا ہے، کیسا ہے. تو حضرت ام الفضل خواب بتلانے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوئی ہوئی ہوں، خواب دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم مبارک سے کٹا ہے، الگ ہوا ہے، جدا ہوا ہے، اور آپ کے جسم مبارک کا وہ ٹکڑا میری گود میں آ کر کے گرا ہے. خواب واقعی ایسے تھا کہ جو پریشان کون ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا جسم مبارک سے کٹا ہے، جدا ہوا ہے، الگ ہوا ہے. یہ پریشانی والا خواب تھا، بظاہر خواب ایسا تھا. جو پریشان کون تھا؟ حضرت ام الفضل نے جب یہ خواب بیان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی نے جب یہ خواب بیان کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چچی جان، یہ کوئی پریشانی والا خواب تو ہے نہیں ہے، یہ تو خوشی والا خواب ہے، یہ تو مسرت والا خواب ہے، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے. اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی کے گھر میں اللہ رب العزت کوئی ان کو بچہ عنایت کریں گے، میری بیٹی کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوگی اور اس کی پرورش تو کرے گی، تیری گود میں آئے گا، تو اس کی پرورش کرے گی. وہ میری بیٹی کا بیٹا جو ہے وہ دراصل محمد مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آئے نہیں ہیں کہ عالم رویا میں حضرت ام الفضل کو یہ خواب دکھا دیا گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بتلا دی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد
حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور پھر پرورش جو کی تھی وہ حضرت ام الفضل نے کی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت جب ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھا کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، میں لے آیا ہوں۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے حضرت علی نے نام رکھا تھا حرب۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو، جنگ کرنے والا، دلیر، بہادر، جو دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگا دے اسے حرب کہتے ہیں، جنگ کو بھی حرب کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ نام ہمیں پسند نہیں ہے، لڑائی کرنے والا، جنگ کرنے والا، اس کا نام حرب نہیں ہوگا، میں مصطفیٰ اس کا نام حسین رکھتا ہوں۔ تیرے بیٹے کا نام دادا رکھے، دادی رکھے، پھپھی رکھے، مسجد کا مولوی رکھے، ڈکشنریاں اٹھا کر کے تجھے یونیک نام، منفرد نام بتلائے کہ یہ نام رکھا جائے، یہ نام رکھا جائے۔ حسین تیری عظمت پہ قربان، تیرے نام کا انتخاب کیا ہے تو محمد مصطفیٰ نے کیا ہے۔ اور پھر بچے کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے۔ یہ حضرت حسین ہیں، ان کا بچپن ہمیں بتلا رہا ہے کہ تیرے گھر میں بچہ ہو، بچی ہو، اس کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ عمل کیا کرنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہیں۔ آپ نے کھجور منگوائی، کھجور کو چبایا، نبوت والے دہن میں چبایا، اور چبا کر کے وہ کھجور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معصوم منہ کے اندر ڈال کر کے گھٹی پلائی۔ تو پھر مجھے کہنے دینا، پہلے ہی حضرت حسین کی رگوں میں علی المرتضیٰ کا، فاطمہ الزہرا کا خون دوڑ رہا تھا، یہ گھٹی پڑی ہے تو حسین کے جسم میں محمد مصطفیٰ کا لعاب دوڑ رہا تھا۔ یہ حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں کان حضرت حسین کا اپنے منہ مبارک کے ساتھ لگایا اور اذان پڑھنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھرانہ دیکھے نا، پھر صدا دیکھے نا، گھرانہ کیسا ہے، نانا کیسا ہے، بابا کیسا ہے، اور اماں کیسی ہے، بھائی کیسا ہے، لیکن یہ دیکھ عمل کیسا ہو رہا ہے۔ منہ میں کوئی چیز جا رہی ہے، محمد مصطفیٰ کے لعاب دہن کے ساتھ جا رہی ہے۔ کانوں میں کوئی آواز جا رہی ہے تو محمد مصطفیٰ کی جا رہی ہے۔ اور عام جملے نہیں تھے، عام کلمے نہیں تھے۔ یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی مبارک دیتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ حضرت حسین کی ولادت ہوئی ہے، حضرت حسین کے کان میں سب سے پہلے آواز گئی ہے، مصطفیٰ کی گئی ہے، کلمات گئے ہیں تو اذان کے گئے ہیں۔ دائیں کان میں اذان پڑی گئی، بائیں کان میں اقامت پڑی گئی۔ یہ حضرت حسین کے وہ 7 دن ہیں، ابتدائی 7 دن۔ 7 دنوں کے بعد آپ کے سر کے بال اتروائے گئے اور ان کو وزن کر کے اس کے بدلے میں چاندی صدقہ کی گئی، چاندی صدقہ کی گئی۔ یہ ساری باتیں ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ یہ سارے اعمال سنت ہیں، اور ہمارے گھروں میں اگر کسی بچی کی ولادت ہو تو اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ حضرت حسین کا بچپن بھی ہمارے لیے سبق کے لائق ہے، درس ہے ہمارے لیے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا بچپن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ اتنے لاڈلے ہیں، یہ اتنے پیارے ہیں
کہ کبھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے حسین سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ محبت دے، ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اللہ بھی ہم سے محبت کرے۔ حضرت حسین کی یہ جوانی، حضرت حسین کی یہ زندگی، حضرت حسین کی یہ ذات ہمیں بتلا رہی ہے اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے محبت شروع کر دے، اللہ تجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ کی محبت بھی حسین کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کی محبت بھی حسین کے ساتھ ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ ایسے لاڈلے ہیں، یہ ایسے پیارے ہیں، اور یہ پیارے کیوں نہ ہوں، یہ کیوں نہ پیارے ہوں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، یہ کیوں نہ پیارے ہوں۔ یہ تو ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ممبر ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اصحاب رسول کا ایک مجمع ہے وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں ادھر 7 گھر سے حضرت حسن حضرت حسین سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے آتے ہیں۔ وہ 3 سال کے ہوں گے، 4 سال کے ہوں گے، 2 سال کے ہوں گے، گرتے پڑتے آ رہے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کبھی اٹھتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں۔ 2 سال کا بچہ ایسا ہوتا ہے، 1.5 سال کا بچہ ایسا ہوتا ہے، سرخ رنگ کا جوڑا ہے، سرخ رنگ کا جوڑا، یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہوں گے۔ نانا میں یوں جملہ بدل رہا ہوں، جوڑے کی وجہ سے خوبصورت نہیں لگ رہے تھے بلکہ وہ سرخ جوڑا حسن و حسین کی وجہ سے خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہ تو خوبصورت ہی ہے نا، یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من ذالک۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سینے سے لے کر کے سر تک ہو بہو محمد مصطفیٰ جیسے تھے، اور حضرت حسین سینے سے لے کر کے پاؤں تک ہو بہو محمد مصطفیٰ جیسے تھے۔ اور کسی منظر کشی کرنے والے نے یوں بھی کہا کہ اگر حضرت حسین کو اور حضرت حسن کو اکٹھا کر دیا جائے، سینے سے اوپر حسن ہو سینے سے نیچے حسین ہو، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ حسنین کریمین ہیں یا حسنین کا نانا جا رہا ہے۔ یہ تو وہ ہیں، خوبصورت جوڑا پہنا ہوا ہے، سرخ رنگ کا لباس ہے، 2 سال عمر ہے، 2.5 سال عمر ہے، بچے ہیں، گرتے پڑتے آ رہے ہیں، گر جاتے ہیں، پھر اٹھ کے چلنا شروع کرتے ہیں، گھر سے نکلے ہیں۔ مسجد نبوی کے اس منبر کے ساتھ ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حجرہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے ساتھ آج بھی ہے۔ وہاں سے نکلے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ معصوم بچے آ رہے ہیں، میرے نواسے آ رہے ہیں، فاطمہ کے لخت جگر آ رہے ہیں، علی کے نور نظر آ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی چلتے ہیں۔ آپ نے خطبہ چھوڑا، آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑا، آپ نے بات کو وہیں پر روک دیا، آپ نے منبر چھوڑا، آپ اٹھے، اٹھ کر کے صفوں کو چیرتے ہوئے اپنے بچوں کے پاس چلے گئے، حسن کے پاس چلے گئے، حسین کے پاس چلے گئے، دونوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، واپس آ کر کے منبر پہ بیٹھ گئے، خطبہ دینا شروع کیا۔ منظر یہ بنا کہ درمیان میں محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں طرف حسن بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں طرف حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عظمتوں والے، یہ شانوں والے، یہ مقام والے، یہ عزتوں والے حسن و حسین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں،
اللہ کی عبادت ہے، فرض نماز ہے، جماعت ہو رہی ہے، صحابہ اکرام کی صفیں لگی ہوئی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی امامت کر رہے ہیں۔ نہیں، میں یوں کہہ رہا ہوں، صحابہ کی وہ امامت کر رہا ہے جس نے پہلے نبیوں کی امامت کی ہے، صحابہ کی وہ امامت کر رہا ہے جو حضرت آدم کا امام بھی ہے، حضرت نوح کا امام بھی ہے، حضرت موسیٰ عیسیٰ کا امام بھی ہے، جس نے صرف بیت اللہ میں امامت نہیں کی ہے، جس نے صرف مسجد نبوی میں امامت نہیں کی ہے، جس نے بیت المقدس میں بھی امامت کی ہے، جس کے پیچھے نبیوں نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، اللہ کے فرشتوں نے بھی نمازیں پڑھی ہیں۔ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، فریضہ ہے، نماز ادا ہو رہی ہے، ادھر سے بچے گھر سے نکلتے ہیں، چلتے چلتے مسجد میں آ جاتے ہیں، انہیں اتنا پتہ نہیں ہے نماز کیا ہوتی ہے، عبادت کیا ہوتی ہے۔ بچے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، فاطمہ کے نور نظر ہیں، علی کے لخت جگر ہیں، حسن مجتبیٰ کے بھائی ہیں، حضرت حسین ہیں۔ چلتے چلتے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، حضرت حسین آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ سوار ہو گئے، آپ کی کمر پہ سوار ہو گئے۔ جب تک حسین پشت پہ سوار رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا، کہیں میرا نواسا گر نہ جائے، اس خطرے سے بچنے کے لیے محمد مصطفیٰ نے سجدہ لمبا کر دیا تھا۔ یہ حضرت حسین ہیں، یہ حضرت حسن ہیں، ان کی عظمت ہے۔ اور ان کی عظمت کیسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ہم اپنے بچے کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اسے چومتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا نور نظر ہے، میرا لخت جگر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین کو صرف بوسے نہیں دیتے تھے، صرف سینے سے نہیں لگاتے تھے، صرف ان کو پیار نہیں کرتے تھے، بلکہ حسن و حسین کو نبی سونگا کرتے تھے۔ وہ سونگا کیسے جاتا ہے؟ جس سے خوشبو آتی ہو، سونگا پھول کو جاتا ہے، گلاب کو سونگا جاتا ہے، چنبیلی کو سونگا جاتا ہے، اور اسی طرح گل لالا کو سونگا جاتا ہے، اور اچھے خوبصورت اور خوشبودار پھولوں کو سونگا جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں چوما جائے، انہیں بوسہ دیا جائے۔ ہم تو بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم تو بچوں کو پیار کرتے ہیں، ہم تو بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ آپ حسن کو سونگ رہے ہیں، حسین کو سونگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما ریحانتی من الدنیا، تمہارے پھول گلاب ہوں گے، تمہارے پھول چنبیلی ہوں گے، تمہارے پھول موتیا کے ہوں گے، لیکن مصطفیٰ کے پھولوں کا نام ایک کا حسن ہے، دوسرے کا حسین ہے۔ یہ حضرت حسن ہیں، یہ حضرت حسین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ یہ مجھ سے، میں ان سے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔ حضرت حسن حضرت حسین وہ ہے جن سے خدا بھی محبت کر رہا ہے، مصطفیٰ بھی محبت کر رہا ہے۔ یہ حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، یہ آل بیت کا گھرانہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرما کر کے ان کی عظمتوں کو اور بلند کر دیا ہے، ان کی شان کو اور بلند کر دیا ہے۔ آج تو اور میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعا کرتے ہیں یا اللہ جنت دے دے، اور روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، 9 محرم کا روزہ رکھیں گے، 11 محرم کا روزہ رکھیں گے، اور افطاری کے وقت ہم دعا کریں گے، یا اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ تیری جنت کی طلب کرتے ہیں، مولا کریم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، ہم جنت مانگتے ہیں۔ میں اور آپ بھی جنت کا سوال کر رہے ہیں، ولی بھی جنت کا سوال کر رہا ہے، متقی بھی جنت کا سوال کر رہا ہے، نمازی بھی جنت مانگ رہا ہے، روزے دار بھی جنت مانگ رہا ہے، غوث کتب ابدال یہ بھی جنت مانگ رہے ہیں۔ عبادت اس لیے کرتے ہیں یا اللہ جنت دے دے، ہر ایک جنت مانگ رہا ہے، لیکن یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرما کر کے حسن و حسین کی عظمت بتلا دی ہے، آپ کی شان کو بلند سے بلند کر دیا ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آج جنت مانگنے والوں، کل جب تم جنت میں جاؤ گے وہاں تمہارا سردار کوئی ہوگا، یا حسن ہوگا یا حسین ہوگا۔
اگر ہم جانا چاہتے ہیں جنت میں تو جدھر سردار جا رہا ہو بندہ ادھر جائے، سردار منزل پہ پہنچے گا تو غلام بھی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اور اگر سردار ایک راستے پہ جا رہا ہو، آقا ایک راستے پہ جا رہا ہو، رہبر ایک راستے پہ جا رہا ہو، پیشوا ایک راستے پہ جا رہا ہو، اور مرید، مقتدی، پیچھے چلنے والا، نوکر، غلام دوسرے راستے پہ جا رہا ہو، تو وہ آقا والی منزل پہ پہنچ سکتا نہیں ہے۔ حسین تو جنت کے راستے پہ ہے، وہ تو جنت کا بادشاہ ہے، وہ تو جنت کا سردار ہے، جنت اس کے گھر کی ہے، اس کا نانا جہاں پر ہے، اس کو ماں کہتے ہیں ماں بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس کا نانا جس جگہ پر ہے وہ صرف جنت نہیں ہے، جنت کی سب سے اعلیٰ جگہ ہے۔ جدھر حسین جا رہا ہے ادھر جائیں گے تو جنت میں پہنچیں گے، ادھر جائیں گے تو جنت میں پہنچیں گے۔ حسین کا نام لے کر یا کسی کا نام لے کر کسی اور کے راستے پہ چل پڑے، نہ جنت پہنچ سکیں گے نہ حسین تک پہنچ سکیں گے۔ حسین کدھر جا رہے ہیں؟ سوال ہے، حسین کدھر جا رہے ہیں؟ جواب ہے، حسین قرآن کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ حسین کدھر جا رہے ہیں؟ حسین کی صبح کیسی ہے؟ حسین کی دوپہر کیسی ہے؟ حسین کی رات کیسی ہے؟ تاریخ یہ کہتی ہے، حسین کی سوانح یہ کہتی ہے، حسین کی زندگی یہ کہتی ہے۔ حسین صبح اٹھتا ہے، رب کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، حسین کو سورج نکلتا ہے، حسین کی زبان پہ اللہ کا قرآن کی تلاوت جاری ہوتی ہے، حسین کا دن گزرتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت میں گزرتا ہے، حسین کی رات گزرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں گزرتی ہے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ تو جنت کا بادشاہ ہے، وہ جنت کا سردار ہے۔ اگر اس کی سرداری میں جنت میں پہنچنا ہے، نہیں میں یوں کہنا چاہتا ہوں، جو جنت میں جائے گا اس کا جو سردار بنے گا یا حسن ہوگا یا حسین ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ، سوال کرتے ہیں یا اللہ جنت، یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اکثریت یہاں جوانوں کی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ جنت میں سارے جوان ہو جائیں گے، بوڑھا کوئی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی، کمر جھکی ہوئی، نظر کمزور، لاٹھی کے سہارے آ رہی ہے، آ کر کے کہنے لگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھیا جنت نہیں جائے گی، بوڑھیا نہیں جنت جائے گی۔ وہ عورت رونے لگ گئی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہوئی ہوں، یہاں پر جو بات ہوگی وہ پکی بات ہوگی، کچی بات تو ہو نہیں سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بوڑھیا جنت نہیں جائے گی، تو میں کدھر جاؤں گی؟ رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بوڑھیا، جنت میں جو بھی جائے گا وہ بوڑھا بن کر نہیں جائے گا، جوان بن کر جائے گا، وہ جوان بن کر کے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق فرمائی تھی، لیکن حقیقت پر مشتمل مذاق۔ ہم تو مذاق کرتے ہیں اور اگلے بندے کا اس کی اتنی تحقیر کر دیتے ہیں، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ تو سارے جوان بن کر کے جائیں گے، اور ان جوانوں کے سردار ہوں گے نبی کے نواسے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے۔ لیکن جو جنت میں پہنچے گا، اب جنت میں پہنچنے کے لیے راستہ وہی ہے جو حسین نے اختیار کیا ہے، جو حسن نے اختیار کیا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ اللہ کا قرآن ہے، وہ راستہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، آپ کا لایا ہوا دین ہے۔ اسی دین کی حفاظت، اسی کو بچانے کے لیے تو آپ کربلا چلے گئے تھے، اسی کو بچانے کے لیے آپ کربلا گئے تھے، آپ نے اپنی جان دے دی تھی، اپنے گھرانے کو شہید کر دیا تھا، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، تھوڑی سی مشکل آ جائے، تھوڑی سی دھوپ لگ جائے، تھوڑی سی گرمی اور سردی لگ جائے، ہم خدا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔
اور اپنی مرضی کا ہم دین بنا کر کے، مرضی کے دین پہ حسین نہیں ملے گا، حسین ملے گا تو مصطفیٰ کے دین پر ملے گا۔ جو میرے نبی کے دین پر چلے گا، جو حسین کے دین پر چلے گا، چلتا جائے گا، وہ جب منزل پہ پہنچے گا، منزل کا نام جنت ہوگا، سردار کا نام حسین ہوگا۔ اس لیے احباب ذی وقار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ آج کا کوئی بندہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، یہ نمونہ ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ان جیسے ہم بن جائیں۔ واقعہ کربلا بھی ہمیں یہ بتاتا ہے، حضرت حسین کی ساری زندگی بھی ہمیں یہ بتلاتی ہے، ہم ان جیسے بن جائیں، قرآن و سنت پہ آ جائیں، اور پھر جب ان کی سیرت پہ ہم چل پڑیں گے، چلتے چلے جائیں گے، تو پھر اللہ رب العزت نے ایک اعلان کر دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ انعام کرنے والا ہے۔ حضرت حسین کی ساری زندگی خوبصورتی کا نام ہے، حسین کی ساری زندگی قرآن و سنت کا نام ہے، حسین کی ساری زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں، آپ کے پیار کا نام ہے۔ حضرت حسین کیا ہے؟ حضرت حسین کی عظمت کیا ہے؟ آخری جملے ہیں۔ حضرت حسین وہ ہیں کہ جن کے بھائی کا نام حسن مجتبی ہے، جن کی اماں کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، جن کے بابا کا نام علی المرتضیٰ ہے، جن کی نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، جن کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ ان کی زندگی کو اپنائیں، خدا دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، خدا آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ واہ!